بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کیسر خان یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ آج تاریخ ہے 8 جون 2023۔ آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین کے اوپر خبر آ رہی ہے، اس کے بارے میں بات کرنی ہے۔ ریاست کے خلاف سنگین اقدامات کی منصوبہ بندی کے ٹھوس شواہد ہیں، یہ وزیر اعظم کہہ رہے ہیں۔ معاملہ یہ ہے کہ میں نے کہا کہ آج 8 جون ہے اور یہ واقعہ 9 مئی کا ہے۔ 1 مہینہ ہو چکا ہے، اس کے اندر یہ جو ڈیلے ہے، اب یہ چیز بھی لوگوں کا سوال بن رہا ہے، کیونکہ فیصلے نہیں ہو رہے۔ جنہوں نے جرم کیا ہے، جو لوگ جن کی شکلیں نظر آ گئی ہیں، جیو فورینسک کے اندر نظر آ گئے ہیں، جو اندر تھے وہ نظر آ گئے ہیں، سب پکڑے گئے ہیں، تو انہیں سزا دے دینی چاہیے۔ کہانی کو کلوز بھی کہیں نہ کہیں کرنا ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو منصوبہ ساز ہیں ان کو اب تک ایڈریس کیوں نہیں کیا گیا، اٹھایا کیوں نہیں گیا، اور اگر وزیر اعظم کے پاس ٹھوس شواہد موجود ہیں تو یہ پیش کب کریں گے؟ یہ چیزیں جو ہیں ڈیلے میں کیوں جا رہی ہیں؟ کیونکہ ڈیلے میں ہو یہ رہا ہے کہ اب جو میری لوگوں سے بات ہو رہی ہے پاکستان میں، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارا پیغام دیں کہ جو آپ نے کرنا ہے کر گزریں۔ اس سے جتنا آپ لیٹ کر رہے ہیں، ان کو اپنے بچوں کی فکر پڑی ہوئی ہے جو شاید اس میں تھے ہی نہیں، یا کبھی کسی پارٹی میں کسی سیاست میں نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ نہ ہو کہ یہ پتہ نہیں کہ ایسا کوئی فیصلہ کیا ہوگا، تو لہٰذا اسٹریسفل ماحول ہے پاکستان کے اندر، کھچاؤ کا ماحول ہے، پریشانیاں بہت ہیں، غربت بہت پھیلی ہوئی ہے، لوگ کاموں پہ جاتے ہیں، لوگ تنخواہیں تو لے رہے ہیں مگر تنخواہیں جو ہیں 15 تاریخ کو ختم ہو رہی ہے، لوگ پریشان حال ہیں، روزی کی پریشانیاں ہیں، بہت ساری پریشانیاں اور ہیں۔ اس کے درمیان میں جب اس قسم کی گفتگو مجھ سے ان کے والدین کر رہے ہیں، لوگوں کے والدین کر رہے ہیں، تو ظاہر سی بات تکلیف ہوئی سن کے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کوئی فیصلہ ہو، کوئی معاملہ پتہ لگے کہ جی اب جو ٹھوس شواہد ان کے پاس ہیں وہ بھی منظر عام پہ آئیں، اوپن ٹرائل چلائیں، کسی گراؤنڈ کو فکس کریں اور باہر جو ہے عدالت لگائیں، سب بیٹھیں، سب سنیں کہ کس نے کیا کیا، کس نے کروایا، اور ان کو سزا دے کے ختم کریں معاملے کو، تاکہ پتہ چل جائے کہ تمام لوگ اپنے کیفر کردار تک پہنچ گئے ہیں۔ ہم بھی یہی چاہتے ہیں، معاف کسی کو نہیں کرنا، اگر پھانسی بنتی ہے پھانسی دیں، قید بنتی ہے قید دیں، جو کرنا ہے لیکن کر گزریں۔ یہ آج 8 جون کو اگر یہ خبر آئے گی کہ ہمارے پاس ٹھوس شواہد موجود ہیں، وزیر اعظم کہیں گے، تو ہمیں یہ نہیں سننا تھا 1 مہینے بعد، ہم نے یہ سننا تھا کہ الحمدللہ وی ہیو ڈن آل، ہم نے اپنا کارروائی پوری کر لی ہے، ہم نے سب کو سزا دے دی ہے اور ہم اب آگے بڑھ رہے ہیں، کیونکہ ہمیں موو فارورڈ کرنا ہے۔ پاکستان کو آپ روک نہیں سکتے، پاکستان کو آپ اس طرح نہیں بریک کر سکتے، یہ بہت خطرناک بات ہو جائے گی ہمارے لیے، کیونکہ میں نے کہا کہ اس ٹائم عوام جو ہے اس کے جو کوشچنز آ رہے ہیں میرے پاس، وہ انہوں نے مجھے وہ پین دی ہے، کیونکہ پریشان ہے اپنی بچوں کے لیے وہ لوگ، کیونکہ انڈر ایج بچوں کو بھی اٹھا لیا گیا ہے، تمام چیزیں ہو رہی، تو وہ پریشان ہیں۔ بچوں کی عمریں انڈر ایج کا مطلب یہ ہے کہ وہ کوئی میرا خیال ہے کوئی 15 سال 12 سال 13 سال کے بچے بھی جو ہیں وہ ہیں، اور جو بڑے سن رہے ہیں وہ لوگ تھوڑا سا نظر رکھیں، وہ کن جیلوں میں رکھا جا رہا ہے، وہ بچہ جیل میں جا رہا ہے یا وہ کسی اور جیل میں جا رہا ہے، کیونکہ بہت کچھ ہو رہا ہے۔ پولیس آف دا ریکارڈ کر دیتی ہے نا معاملے کو، اب بڑوں کو نہیں پتہ چلتا کہ کیا ہو رہا ہے، وہ قصور بھی نہیں ہے، لیکن نیچے کیا ہو رہا ہے وہ تو اس کی خبر رکھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ آئی جی صاحب تو نہیں رکھ رہے خبر میرے حساب سے، کیونکہ آئی جی صاحب لاہور کے، پنجاب کے آئی جی صاحب، وہ پنجاب کے آئی جی صاحب ہیں کیسے؟ ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ میں نے دیکھا یہ ہے کہ اگر کسی علاقے میں بڑا واقعہ ہو جائے تو اس کے ایس ایچ او کو ہٹا دیتے ہیں، معطل کر دیتے ہیں کہ اتنا بڑا واقعہ کیسے ہو گیا، حالانکہ واقعہ اتنا بڑا نہیں ہوتا، ایک نارمل واقعہ ہوتا ہے، لیکن ہوا کیسے؟ بم بلاسٹ پہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کسی کو چھوڑ دے۔ یہاں پر میرے جناح ہاؤس کے اوپر اٹیک ہو گیا، آئی جی کو کوئی ٹچ ہی نہیں کر رہا، آئی جی سے کوئی سوال ہی نہیں کر رہا کہ یار جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو ٹھیک ہے، جو کرنے والے تھے شرپسند تھے ان کو تو لٹکا دیں گے، ہماری پولیس کر رہی تھی اس کو تو کوئی پوچھے نا، تو لہٰذا ان کی آئی جی پنجاب سے سوال بنتا ہے، ان کو بھی بلا کے پوچھیں کہ بھائیان آپ کے پاس جو تھانے لگے ہوئے تھے، جو کچھ تھے اس کے پریمیسز کے اندر، منٹ تو آپ گن رہے تھے، لیکن آپ نے پھر کیا کیا اس کا؟ کیونکہ میرا جناح ہاؤس تھا، وہ میرے جناح ہاؤس کے اوپر میں نے پولیس کو ٹیکس دینا ہوتا ہے، میری پیسوں پہ پولیس کھڑی ہوئی ہے اور وہ روک نہیں رہی ہے اس کو، 5 گھنٹے وہ لوگ وہاں پر لٹی ماری مچائی ہوئی ہے، آگ لگا رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، میری پولیس کو ہوش ہی کوئی نہیں ہے۔ تو جو میری پولیس کو ہوش نہیں تھا، ایس ایچ او اس کو معطل نہیں کیا گیا، آئی جی سے سوال نہیں کیا گیا، کوئی کرے گا؟ کیونکہ پولیس اس ٹائم اس روڈ کے اوپر موجود تھی جس روڈ کے اوپر وہ لوگ قافلہ لے کے آ رہے تھے، کہیں سے بھی آ رہے تھے، مگر وہ جناح ہاؤس کی طرف بڑھ رہے تھے، پولیس کے آگے موبائلز تھیں، یہ تمام ہم نے دیکھی، وہاں سے موبائل موو ہوئی ہیں، وہاں سے موبائلیں ہٹی ہیں اور اس کی فوٹیجز موجود ہیں۔ پولیس نے یہ اپنی جو کوتاہی تو انہوں نے کی ہے، اوکے، کیونکہ امن قائم رکھنا جو ہے وہ پولیس کی ذمہ داری ہے۔ اگر کوئی شرپسند ہے موقع پہ پکڑو، جو بھی آپ کے سسٹم میں آتا ہے پکڑو ان کو۔ یہاں پر آپ یہ دیکھیے کہ نون لیگ اور جہانگیر ترین گروپ الیکشن میں مل کر چلیں گے، معاون خصوصی عطا تارڑ۔
اب انہوں نے کہا کہ جی جہانگیر ترین کو ہم ملا لیں گے. جہانگیر ترین کے بارے میں تو یہی کہہ سکتا ہوں کہ اب ہوگا یہ, مطلب مجھے فیوچر کے جو پروگرام نظر آ رہے ہیں وہ نظر ہی آ رہے ہیں کہ کہیں 2027 2028 کے اندر ہم کو یہ سنایا جا رہا ہوگا ٹی وی پروگرام کے ذریعے کہ آپ کو نہیں پتا کہ جہانگیر ترین گروپ کیسے بنا تھا, آپ کو نہیں پتا کہ وہ میں لوگ کیسے شامل ہو گئے تھے, آپ کو نہیں پتا یہ اس نے کیا, یہ اس نے کیا, یہ اس نے کیا. تو پہلے سے ہی کانٹینٹ اب لوگوں کو پتا ہے. آپ کہتے ہیں نا ٹی وی کیوں نہیں دیکھتے, ٹی وی اس لیے نہیں دیکھتے کیونکہ ٹی وی کے اندر جو 4 سال کے بعد پروگرام آئے گا نا, 4 سال کے بعد جو پروگرام آنا ہے وہ بھی لوگوں کو پتا ہے کہ آپ نے اس ٹائم بیٹھ کر جس گورنمنٹ نے رونا ہے, اس گورنمنٹ نے رونے کے بعد, پٹنے کے بعد اور گرنے کے بعد جو ہے نا جہانگیر ترین گروپ کے بارے میں ہمیں تفصیل لینی, تو وہ تفصیل آپ کو میں آج ہی دے دیتا ہوں کہ یہ پروگرامز آئیں گے. 4 سال پہلے کی خبر آپ کو میں آپ دے رہا ہوں. عطا اللہ تارڑ کے بارے میں جو کمنٹس میں نے سنے ہیں, میں آپ کی نظر تھوڑا سا میں کر دیتا ہوں, زیادہ نہیں کروں گا, بہت سخت کمنٹ ہیں لیکن بہرحال میں آپ کی نظر کر دیتا ہوں. یہ اعتزاز احسن ہے, وہ کچھ کہہ رہے ہیں. یہ تو بھانڈا کام ہے, اتنا گر جائے گا یہ عطا اللہ تارڑ. مجھے اس کا علم نہیں تھا, کم از کم کوئی مجھے اندیشہ نہیں تھا, کوئی یہ خیال نہیں تھا کہ اتنا گر جائیں گے. اور عطا اللہ تارڑ اپنی طرف سے نہیں بولتا, صرف سے پرائم منسٹر بولتا ہے. اور یہ انہوں نے پہلے دن ہی کہہ دیا. جو پہلے دن کہتے ہیں نا وہ خود انوالوڈ ہوتے ہیں. یہ ایک رول آف تھم ہے کرمنل لا کا, جو پہلے دن شور ڈال دے نا, وہ مار گیا یہ. چلیے یہ بات لمبی ہے, مگر وہ کہہ رہے ہیں کہ تھم آف لا ہے. ایکچولی ہماری جو سسٹم ہے اس میں ہوتا ہے کہ پولیس ہو یا وکیل ہو, وہ یہ دیکھتا ہے کہ اگر کوئی واقعہ ہوتا ہے تو اس کی نظر میں نظر دوڑاتے ہیں کہ کون زیادہ اوور ریئیکٹ کر رہا ہے, کون زیادہ اور کون سب سے جلدی کر رہا ہے. تو اس میں عطا اللہ تارڑ جو ہے وہ ودن 5 hour جا کے بیٹھ جاتے ہیں. ابھی FIR کٹی بھی نہیں ہے, ابھی عدالت لگی بھی نہیں ہے, عدالت میں کیس آئے گا, FIR کٹے گی تو ہوگا. FIR کٹی تو بہت تیزی سے, لیکن اس کے بعد جو ہے نا کوئی بات سامنے آتی ہے ثبوتوں گواہوں کے بعد. اب اس میں آپ کو میں پہلے ایک کلپ دکھا دوں, اس کے بعد جو ہے نا آپ کو میں بات سمیٹتا ہوں. یہ دیکھیے گا. آج تک قوم اس کا بھگت رہی ہے, پاکستان اس کا بھگت رہا ہے آج تک. ایسا دوبارہ مت کرو. پہلے بھی تم ہی تھے ضیاء الحق کی باقیات, پہلے بھی ضیاء الحق نے اسے پھانسی دلائی تھی جو عدالتی قتل کے ذریعے. اب پھر کیا اسی ڈگر پہ چل کے آپ کہتے ہو کہ عمران خان نے یہاں اسلام آباد یا بنی گالہ میں یا ادھر جو ہے زمان پاک میں بیٹھ کے قتل کروایا ہے, جبکہ مجھے خود یہ سینکڑوں نے فون کر کے کہا ہے کہ سائیں ان کا آپس کا دشمنی تھی, ان کی برادری کے قتل مقاتلے سے جس میں وہ جو ہے شر قتل ہوا ہے. یہ آپ کے سامنے ہیں, لطیف کوثر صاحب کہہ رہے ہیں, پیپلز پارٹی سے تعلق ہے ان کا بھی اور اعتزاز احسن کا بھی. یہ دونوں پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں, ایکٹیو ممبرز ہیں. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ سینکڑوں کالز میرے پاس آئی ہیں اور ان کی فیملی کے اندر دشمنی تھی اور قتل اور وہ مقتول ہوتے رہے وہاں پر, صورتحال یہی رہی, اور اسی کے اندر جو ہے یہ ساخشانہ ہے اپنی فیملی کی لڑائی کا جو کہ وہاں پر ہو سکتی ہے. تو بہرحال یہ ان کی معلومات ہے, لیکن اس کو انویسٹیگیٹ تو کر سکتے ہیں نا, لیکن اس کے اوپر FIR کٹنا, FIR کے بعد FIR سے پہلے عطا اللہ تارڑ کا اس طرح بیٹھنا اور ان کا جج کی طرف فیصلہ سنا دینا کہ جی یہ قتل عمران خان نے کیا ہے اور ان کو سزائے موت دی جاتی ہے, تو پھانسی دینی ہے آپ نے ان کو, مطلب پھانسی کا پروگرام ہے, ٹھیک ہے نا, آپ پھانسی دینی ہے تو ان کو کوئٹہ منتقل کرنا ہے, بلوچستان میں رکھنا ہے ان کو. یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ بتا رہے ہیں کہ یہ پہلے بھی ہو چکا ہے, کوئی پہلی بار نہیں ہے. لیکن ان تمام باتوں کو سننے کے باوجود اگر وہ بندہ نہیں مان رہا, نہیں وہ کر رہا, بیک کر رہا, تو کیا کریں, ابھی کیا کریں ہم, ٹھیک ہے نا. ان کی جو ملاقات کل ہوئی شاہ توریشی صاحب سے, آپ کو میں نے وہ 3 دن پہلے بتا دی تھی کہ یہ گفتگو ہوئی ہوگی کہ آپ پیچھے ہٹ جائیں, یہ کر لیں وہ کر لیں, لیکن وہ نہیں ہٹیں گے پیچھے, کیونکہ اس میں کچھ باتیں ایسی ہیں جو میں ابھی آپ کو اس کو روک رہا ہوں, ان باتوں کو روک رہا ہوں. لیکن عمران خان صاحب جو ہیں وہ اگر ان کو آپ کہیں گے نا کہ آپ کو کل پھانسی ہے, تو پھر بھی آپ کو کچھ اسی ماحول میں نظر آئیں گے. وہ ان کو پتا ہوگا کل پھانسی ہے. اور میں نے یہ ابھی تو نہیں, لیکن میں نے جو ہسٹری پڑھی ہے اس کے اندر ایسے لوگ گزرے ہیں کہ جو لوگ ان باتوں کو سننے کے بعد کہتے ہیں کل پھانسی ہے نا, تو آج تو میں اپنا خطاب کروں نا, تو یہ وہاں اس کیٹیگری میں آتے ہیں. ان کو اگر آپ کہو گے نا کل پھانسی ہے, آج آپ نے فلائٹ پکڑنی ہے, لندن جانا ہے, تو ہو سکتا ہے کہ منع کر دیں گے. یہ چانسز ہیں. تو یہ بیہیویئر ہے, یہ ایک انسان کے اندر ہوتا ہے. اور ہمیں کبھی بھی کسی بندے کے اوپر اگر بات کرنی ہے نا, اگر کوئی اسٹڈی کرنا ہے کسی نے بھی, تو وہ دیکھے کہ اس کا تعلق کہاں سے ہے, وہ کون سا پانی پی کے بڑا ہوا ہے, وہ کیا اس کے اندر گوٹی کون سی ہے.
تو یہ بہت ضروری ہوتا ہے. تو وہ جو ہے نا یہ جو معاملات ہوتے ہیں نا اندر کے بالکل جو ایک نسل کا معاملہ ہوتا ہے اندر اس کے اندر کیا ہے تو وہ بڑی خطرناک ہوتا ہے. ضدی تو یہ ہیں. اب یہاں پر آخری بات میں آپ سے کر لیتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ 14 مئی کے فیصلے پر عمل درآمد نہیں ہو سکا, لیکن آج بھی سپریم کورٹ سے پوچھیں تو وہ کہتی ہے کہ ہمارا فیصلہ وہیں پہ کھڑا ہے. یہ میں کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں بات کو. کیا مطلب ہوا اس کا؟ مطلب یہ ہوا, اگر میں عام زبان میں بولوں لمبا نہ کرتے ہوئے, تو مطلب یہ ہوا کہ سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کہ ہم نے تو آپ کو آرڈر دے دیا کہ 14 مئی کو الیکشن ہونا چاہیے, آپ نے نہیں کروایا, ٹھیک ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کیا ہو گیا ہے, آئین ٹوٹ گیا. اب آئین ٹوٹ گیا تو اس کے اندر جو چہرے ہیں لکھ لیے گئے, جنہوں نے توڑا لکھ لیے گئے, جو اس میں درمیان میں وہ لکھ لیے گئے. اب بے شک آپ عرفان قادر کے طرف سے آپ ان کو یہ دھمکیاں دیں کہ ہم نیب کے نیچے لے آئیں گے, کوئی مقدس گائے نہیں ہے, نیب آپ کو کھا جائے گی, نیب آپ کے اوپر چھوڑ دیں گے ہم وغیرہ وغیرہ. اس کے باوجود سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کہ ہمارا فیصلہ وہیں پہ کھڑا ہے. اب وہ چاہ رہے ہیں کہ اس فیصلے کو ختم کر دیا جائے ورنہ نیب آ جائے گی ٹھیک ہے نا, ڈرانے کے لیے. لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کچھ بھی کہیے ہمارا فیصلہ وہیں پہ کھڑا ہے, اس فیصلے کو ہم ختم نہیں کریں گے. اور یہ سب سے خطرناک چیز ہے. اس سے کیا ہوگا, مطلب اس کے اندر بھی پھانسی ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے نا. صرف پرویز مشرف کو تو پھانسی نہیں نا اناؤنس کر سکتے آپ ایک بات کے اوپر کہ اس نے آئین توڑا ہے. آئین تو کسی بھی شکل میں ٹوٹے گا, سزا تو اس کی وہی, ٹھیک ہے نا. تو اگر آپ آئین کو مسمار کرتے ہیں یا توڑتے ہیں تو یہ سنگین غداری میں آئے گا نا, کس میں آئے گا؟ اور مجھے تو نہیں پتا, آپ مجھے بتائیں اگر آپ کو کوئی اس کے اندر نالج ہے تو. تو یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ جسٹس حضرات جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس کے اوپر ہمارا ایکشن جو ہے وہ ہوگا. اب اس کے اندر میں آپ کو ایک رپورٹ ایک خالی خبر دوں گا جو 15 مئی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. بیرسٹر علی ظفر صاحب جو کہتے ہیں پنجاب کے حوالے سے, کہتے ہیں کہ جو بھی حالات ہوں عدالت پنجاب انتخابات نظرثانی کیس کا فیصلہ جلد کر دے. 15 مئی کی رات مجھے لگا کہ آئین کا انتقال ہو چکا ہے. 15 مئی کو انتخابات کی معینہ مدت اور سپریم کورٹ کے فیصلے کی توہین ہوئی. ہر دن مجھے محسوس ہوتا ہے کہ آئین قتل ہو چکا ہے, ٹھیک ہے. اور وزیر اعظم, چیف جسٹس سمیت سب نے آئین کی پاسداری کا حلف اٹھا رکھا ہے, لیکن الیکشن کمیشن کے وکیل جو بھی دلائل دیں لیکن اس حقیقت سے تبدیل نہیں ہو سکتا. اب میں آپ کو ایک خبر چلے دے دیتا ہوں, وہ یہ ہے کہ یہ چیز پرائم منسٹر پہ تو آ رہی ہے, اور ابھی اگر آتی تو صرف نااہلی پہ آتی, ابھی اگر آتی تو شاید حکومت آگے پیچھے ہو جاتی, کوئی بڑی بات نہیں تھی, وہ بھی اچھا ہوتا ہے ان کے لیے. یہ اگر اس موقع پر حکومت گر جاتی نا پہلے تو یہ اچھا ہوتا حکومت کے لیے اور حکومت کے لوگوں کے لیے. لیکن اب جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ پرائم منسٹر کے لیے فیوچر کے لیے جو ہے ایک چیز رکھ دی گئی ہے جو کہ 14 مئی ہے. یہ اس سے بھی خطرناک ہے جو انہوں نے کہیں نہ کہیں ان کے اوپر الزام تھا کہ 16 ارب روپے ہیں, یہ اس سے بڑا کیس ہے. اور جو نون لیگ کے ذرائع بتا رہے ہیں, آپ کو میں وہ کلیئر کروں کہ ہو سکتا ہے کہ جو شہباز شریف ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ الیکشن ہی نہ لڑیں, اور ہو سکتا ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے برطانیہ منتقل ہو جائیں. یہ خبریں جو ہے نا آپ نے اپنے پاس امانت رکھنی ہے کہ جو ہمیں نون لیگ کے ذرائع بتا رہے ہیں کہ وہ شاید الیکشن وہ آگے فردر اپنے معاملے اور ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دے. وہ یہ ہو سکتا ہے اور دوبارہ واپس ہو پھر وہ نہیں آئیں, کیونکہ 14 مئی جو ہے وہ 14 مئی کا جو تحفہ ہے وہ رکھا ہوا ہے. اور پرائم منسٹر جو ہیں, آج کے پرائم منسٹر جو ہیں, وہ ان کے لیے کوئی بیڈ نیوز بن سکتا ہے. تو ان کا فیصلہ ان کے علم میں ہے, اور ان کے جو ماہرین ہیں جو ان کو وہ کر رہے ہیں, سمجھا رہے ہیں, اطاعت و تارڑ بھی اس میں شامل ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ چیز سامنے تو آئے گی. یہ تو نہیں ہم کہہ سکتے نا کہ وہ تو ٹائم گزر گیا نا, ختم ہو گیا, کیونکہ جو چیز ٹوٹی ہے وہ تو ٹوٹ گئی نا. مشرف صاحب نہیں کہہ سکے نا کہ وہ تو جب ہوا تو ہوا نا, اب تو نہیں ہوا, اب تو نہیں ہے, اب تو مجھے کیوں پھانسی دے رہے ہو. لیکن کیا نا, پھانسی تو ان کو اناؤنس ہوئی تھی. تو اس طریقے سے جو ہے جو چیز ہوتی ہے وہ 20 سال کے بعد بھی ہوتی ہے, 25 سال کے بعد بھی ہوتی ہے, 30 سال کے بعد بھی ہوتی ہے. بہت سارے ممالک میں تو بندہ مر جائے تب بھی ہوتی ہے. اگلی ویڈیو ملتے ہیں. اللہ حافظ.